السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیار ہیں آج کی کلاس کے لیے؟ چلیے ٹھیک ہے، پھر آپ کتاب کھول لیجئے اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 146 146. اسلام ایک تعارف. شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. غصہ نہیں. قرآن میں مطلوب انسان کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سورۃ آل عمران آیت 137. یہ کس کی صفت ہے؟ اس انسان کی جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا محبوب ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے خدا کے رسول، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو میرے لیے مفید ہو اور وہ بات مختصر ہو تاکہ میں اس کو یاد رکھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو. سائل نے بار بار اپنا سوال دہرایا. آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ تم غصہ نہ کرو. عربی کی عبارت ہے یا رسول اللہ قل لی قولا ینفعنی واقلل علی لعلی اعیہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، فاعاد علیہ حتی اعاد علیہ مرارا کل ذلک یقول لا تغضب. تفسیر ابن کثیر والیوم 1 صفحہ 405. ترجمہ اس کا اوپر گزر چکا ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور سوال کس بات کا تھا؟ کہ مجھے کوئی اچھی سی بات بتائیے، فائدہ مند بات بتائیے. قل لی قولا ینفعنی، ایسی بات بتائیے کہ جس سے مجھے نفع ہو. جب نفع یا پروفٹ کی بات آتی ہے تو ہم عام طور پر مال و متاع کا نفع سمجھتے ہیں، لیکن علم کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مال سے بھی کہیں زیادہ قیمتی اور انسان کے لیے نفع مند ہوتی ہیں. تو اس شخص کا سوال بہت اچھا تھا کہ ایک بات بتائیے کہ جس سے مجھے کچھ فائدہ ہو جائے. وہ اقلل علیہ، اور چھوٹی سی بات بتائیے، یعنی میں بہت زیادہ بڑی باتیں یاد نہیں رکھ سکتا یا لمبی چوڑی باتیں مجھے یاد نہیں رہیں گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی اور مختصر بات زیادہ مفید ہوتی ہے، زیادہ امپریسو ہوتی ہے، زیادہ دل میں اترنے والی اور دھیان میں رہنے والی ہوتی ہے. اور اس نے ساتھ ہی اپنا مطلب بھی بتا دیا کہ لعلی اعیہ، شاید کہ میں اس کو یاد رکھ سکوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو نصیحت کی وہ بس 2 لفظوں میں تھی، لا تغضب. اب آپ دیکھیے کہ لا اور تغضب اونلی 2 words. لا تغضب، غصہ نہ کرو. لیکن اس بات کو بہت بار دہرایا. دہرانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ بات اس کو یاد ہو جائے، اس کے دل میں اتر جائے اور پھر وہ اس کو نہ بھولے. تو لا تغضب، اگر ہم سب بھی اپنے سامنے یہ ریمائنڈر لکھ کے رکھ لیں اور دن میں کچھ بار خود ہی دہرا لیں، جیسے کوئی تسبیح پڑھتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، یا جب کبھی غصہ آ رہا ہو تو اس وقت اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد کرا دیں، اپنے آپ کو ہم خود ہی نصیحت کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یقینی طور پر یہ ایک نفع مند قول ہے. فرد کی اصلاح اور سماج کی تعمیر دونوں کے لیے یہ ایک کلیدی اصول ہے. کلیدی یعنی کی پرنسپل، بہت اہم بات ہے. موجودہ دنیا میں ہر آدمی کو بار بار ایسے تجربات پیش آتے ہیں جو اس کے اندر غصہ کو بھڑکا دیں، یعنی کسی کا ریئیکشن، کسی کے بات کا انداز، کسی کے کہنے کا کچھ، کسی کا تبصرہ، کسی کا چلنے کا انداز، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو دن بھر ناگوار گزرتی.
آپ اپنی زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا یاد نہیں کر سکتے کہ جس دن آپ کو کوئی بات کسی کی بری نہ لگی اور آپ صرف خوش رہے ہوں، یا کوئی بات آپ کے اوپر منفی طور پر اثر انداز نہ ہوئی ہو. ہر انسان کے اوپر ایسی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو ہر آدمی کو بار بار ایسے تجربات پیش آتے ہیں جو اس کے اندر غصہ کو بھڑکا دیں. اب اگر آدمی ایسے منفی واقعات کا اثر لیتا رہے، یعنی ہر منفی بات، ہر ناپسندیدہ بات اپنے اوپر طاری رکھے اور اسی پر سوچ و بچار کرتا رہے، تو وہ معتدل ذہن کے ساتھ دنیا میں نہیں جی سکتا. یعنی اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرے گا. اس کے ذہن میں ہر وقت ایک قسم کا اشتعال برپا رہے گا، یعنی اندر سے کھولتا رہے گا، بھڑکتا رہے گا. اس کی یہ حالت اس کی صلاحیتوں کو کھا جائے گی. یعنی اللہ نے اس کو جو اور طاقتیں دے رکھی ہیں ان کو وہ استعمال نہ کر سکے گا. وہ اس قابل نہ رہے گا کہ اپنی جد و جہد حیات کا کوئی مثبت نقشہ بنا سکے. یعنی کوئی پازیٹو کام نہیں کر سکتا، کوئی ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچ نہیں سکتا، کوئی ترقی نہیں کر سکتا. یہی معاملہ پورے سماج کا، یعنی سوسائٹی کا ہے. جس سماج کے لوگوں میں غصہ کو کنٹرول کرنے کا مزاج نہ ہو، ایسے سماج میں سکون رخصت ہو جائے گا. لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیل جائے گی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور ایک دوسرے سے ہمدردی جیسی قدریں باقی نہ رہے گی. جس سماج کا یہ حال ہو جائے وہ سماج کبھی ترقی کا سفر طے نہیں کر سکتا. غصہ کو روکنا سادہ طور پر صرف ایک عمل نہیں، وہ تمام دوسرے معاملات کی اصلاح کے لیے ایک کلید کی حیثیت رکھتا ہے. کیونکہ آپ ڈھیر سا کام بھی کریں مگر ایک غصہ کر دیں تو کیا ہوتا ہے، سارے کام کیا کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ بہت اچھا بھی دن بھر کا منصوبہ بنائیں لیکن اگر صبح صبح آپ کو کسی بات پر غصہ آ جائے اور آپ اس غصے کو کنٹرول نہ کر سکے تو آپ کا اگلا سارا دن روئن ہو جائے گا، سارا پلان دھرے کا دھرا رہ جائے گا، کوئی بھی کام آپ وقت پر مناسب انداز میں نہیں کر سکیں گے. تو گویا ترقی کا راز اس میں ہے، یعنی چاہے ہماری پرسنل گرومنگ ہو یا خاندان کی یا پھر سوسائٹی کی، یا کوئی بھی کام ہم کریں، خواہ جاب ہو، ہر جگہ پر اس کا راز یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو کنٹرول رکھے. غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں کہ اگر انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. اسی طرح یہ ہے کہ غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو انسان، اور شیطان آگ سے بنا ہے تو لہٰذا کیا کرے، آگ کو پانی سے بجھائے، یعنی پانی پی لے، وضو کر لے. بہت شدید کسی ٹرامے سے گزرا ہو تو نہا بھی لے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کو ایک سکون سا آ جائے گا. اگرچہ کچھ چیزیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور کچھ کا بہت دیر سے، لیکن یہ ہے کہ اصول ہم سب کے لیے یہی ہے، کامیابی کی کنجی یہی ہے، فائدہ ہم سب کا اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ناگوار صورتحال کے پیش آنے پر اپنے آپ کو ضبط کر لیں، کنٹرول کر لیں. تو لا تغضب کا اصل مطلب کیا ہے؟ غصہ کنٹرول کر لیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آئے ہی نہ. لا تغضب کا یہ مطلب نہیں کہ غصہ نہ آئے تمہیں، وہ تو آ ہی جاتا ہے، یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آ کے بہت سی تباہی پھیر کے چلا جاتا ہے. بعض کا جاتا نہیں پھر رہنے ہی لگ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اس سے نجات حاصل کرے اور اسے کنٹرول کر جائے. جیسے ابلتا پانی آپ گرم بوٹل میں ڈالتے ہیں نا تو پھر فوراً ڈھکن لگانے کی کرتے ہیں تاکہ اس کے چھینٹے اڑ کر باہر آپ کو تکلیف نہ دے. تو بالکل اسی طرح جب آپ کو غصہ آ جائے اور آپ اندر سے کھولنے لگے اور آپ شدید تکلیف کا شکار ہو جائیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ اس کو پی جائیں، کیونکہ قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں والکاظمین الغیظ. کاظم کظم سے ہے، کظم کا مطلب کسی چیز کا منہ باندھنا، تو یعنی برداشت کر لینا، اس چیز کو کنٹرول کر لینا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں تاکہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں. ورنہ مشکل یہ ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، یا تعمیری کام نہیں کر سکیں گے، یا یہ کہ بہترین کام نہیں کر سکیں گے اور ہم نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.